دعا قبول ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، یا من پسند شخص کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے جو نشانیاں انسان پر ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ پاک بندے کے اوپر کس طرح سے ظاہر کرتا ہے، یہ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب ہم اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں نا، یعنی دعا کرنے کے دوران دعا کرتے وقت اپنے اندر یہ 7 نشانیاں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ پاک نے ہماری دعا قبول کر لی ہے، اور اللہ پاک بہت جلد ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہیں، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیسے سمجھا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے، خدا کی بارگاہ میں سن لی گئی ہے۔ سنیں، پہلے تو آپ کو یہ بات میں سمجھا دوں، کس چیز کے کس مقصد کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جلدی مچا دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں وہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیں اور مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، نبوت عطا فرمائی گئی۔ انہوں نے اللہ پاک سے مسلسل دعائیں کیں، اور اللہ پاک کامل یقین رکھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس طرح سے جو انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم پر کر لیتا ہے نا، کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی وہ نتیجہ نکلنا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے حق میں بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ الفاظ زبان پر ہیں آپ کے تو یقین جانیے یہ خاص اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یہ ہوئی اللہ سے محبت کی پہلی علامت۔ اب وہ کون سی علامتیں ہیں جو یہ یقین دلاتی ہیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے؟ جب ہم دعا کرتے وقت اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں، ہر ایک دعا کو ڈیٹیل میں اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، اور ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، زبان پر لفظ بھی اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، دل کو سکون پہنچ رہا ہوتا ہے، تو یقین جانیے دعا سنی جا رہی ہے، لازمی قبول ہوگی، اور جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یقیناً اللہ پاک تمہیں دے گا۔ دوسری نشانی، جب بندہ جائے نماز پر بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس میرے دل و دماغ میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے، اور اس کے دوران جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی دعا کرنے کے دوران دعا کرتے وقت اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی طاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا سنی ہے، قبول کر لی ہے۔ تیسری اور خاص نشانی جو اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت سے ثابت کیا ہے، سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے جنس میں سے تمہیں جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی جب ہم اللہ سے من پسند انسان کو حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں نا، اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس موقع پر جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی حاجت اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنا کھوئے ہوتے ہیں، خود کو معلوم نہیں ہوتا، زار و قطار روتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، اس وقت پروردگار بندے کو معاف کر چکا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ گناہ دعا کو قبول ہونے نہیں دیتے، اس کے آڑے آتے ہیں۔ یاد رکھو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں، اس وقت وہ گناہ اللہ معاف کر چکا ہوتا ہے، تبھی آنسو خود بخود نکل رہے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ خاص قبولیت کی نشانی ہے اس طرح دعا کرنے کے بعد نیک اور اچھے خواب کا آنا قبولیت کی نشانی ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے تم سے، تمہارے معاملات سے، اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے، یعنی تمہارا روح کے تڑپ کے ساتھ اللہ حاصل ناممکن نظر آنے لگے
کے باوجود بھی مانگنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسلسل دعائیں کرنا، کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے دعائیں کرتے رہنا علامت ہے کہ اللہ پاک کو آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگتی ہے۔ وہ سننا چاہتا ہے آپ کی زبان سے بار بار لگاتار۔ اس صورت میں یقیناً اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور بھی پیغمبر جن پر طرح طرح کی مصیبتیں آئی تھیں، پھر وہ تو نبی ہیں نا، گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ آپ میں کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اللہ پاک ان کی دعا فوری طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے مصیبتیں دیں تاکہ ہم اپنے اعلیٰ کو دیکھیں۔ انہوں نے طویل انتظار کیا، جب جا کر بہترین وقت پر دعا قبول ہوئی۔ جو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، اس طرح سے قبولیت کا خاص وقت یعنی تہجد کا وقت، آنکھ کا کھل جانا، ہاتھوں کا اٹھنا اور یہ سوچنا کہ دعا کروں تو لازمی قبول ہوگی، پھر نماز کے لیے دل کا چاہنا، اور اس وقت یعنی دعا کرتے وقت دل کو جو کیفیت خود بخود بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر انسان کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور سکون آتا ہے، اس کی مٹھاس نشانیاں اسی ہی میں محسوس ہوتی ہیں۔ جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے نا، یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب آپ کو کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہو سوائے رب کی ذات کے، سوچو تم اس وقت اللہ سے رو کے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوتے ہو جو تمہیں اس نے چاہیے، اس سے بڑی قبولیت کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نشانی علامت آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اور آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے یا جلد قبول ہونے والی ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو یہاں تک کہ آگے کچھ ممکن نظر نہ آتا ہو، پھر بھی مانگو۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یقین کرو دعا ہی وہ آخری اکلوتی کوشش ہے جو تمہارے رب کو راضی کر سکتی ہے۔ دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہارے پاس ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے ذریعے جو بہتر ہوتا ہے تمہارے لیے اس پر عمل فرماتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے تمہارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ بے شک یہ 3 خاص دعائیں آپ کو اللہ سے مدد مانگنے میں مدد کریں گی۔ اپنے حق میں بہتر شخص کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتے رہا کرو۔ محبت اور الفت کی دعا۔ اے اللہ مجھے شخص کا نام لے کر محبت اور الفت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل فرما دے جس طرح تجھے پسند ہو۔ نکاح کی دعا۔ اے اللہ اس شخص کا نام لے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لیے بہتر ہو کہ تو اسے میرے لیے میرے مقدر میں کر دے، اور ہمیں ایک ساتھ رہنے میں آسانی عطا فرما۔ ہدایت اور برکت کی دعا۔ اے اللہ مجھے اس شخص کا نام لے کو اس چیز کی طرف ہدایت دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمارے تعلقات میں اپنی رحمت اور محبت سے برکت عطا فرما۔ اور ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے الہی رب العالمین اور بعد میں درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ ان دعاؤں کو دل سے مانگیں، شدت سے مانگیں، اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں، جو دل میں آتا ہے وہ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا، قبول کرے گا۔ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اتنے یقین کے ساتھ وہ آپ کو عطا کرے گا ایک دن انشاءاللہ۔